بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 248 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثالث، یعنی الحمدللہ کتاب النکاح کے پہلے دو ابواب الباب الاول اور الباب الثانی ہمارا جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم آج کے اس سبق سے الباب الثالث کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے شوہر پہلے مسلمان ہونے کا مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی کہ اگر شوہر پہلے مسلمان ہو جائے اور عورت بعد میں مسلمان ہو تو اس کے بارے میں فقہا کیا کہتے ہیں، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں، کیونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا، امام مالک رحمہ اللہ کا اور دوسری طرف احناف میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان فقہا کا آپس میں اختلاف تھا۔ تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی کہ کچھ فقہا کا کہنا تھا کہ عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ انکار کر دے تو پھر جدائی کر دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم نے فقہا کا اختلاف دیکھ لیا، اور پھر ایسے ہی ہم نے اختلاف کا سبب بھی پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور محرک کیا ہے۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران تیسرا باب جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم تیسرا باب شروع کریں گے، چونکہ پہلے دو ابواب جو تھے کتاب النکاح کے وہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اب تیسرا باب شروع کرنے والے ہیں، اور تیسرا باب ہے نکاح میں حق اختیار کو باقی رکھنے والے امور، یعنی وہ امور، وہ چیزیں جو نکاح میں اختیار کو باقی رکھتی ہیں، یعنی شوہر کو یا بیوی کو اختیار ملتا ہے جن عیوب کی وجہ سے، جن امور کی وجہ سے، تو یہ تیسرا باب ان کے بارے میں ہے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم ابواب بندی اور ترتیب بھی لگائیں گے کہ یہ تیسرا باب ہے، اس کی کتنی فصول ہیں، پھر ہر فصل میں کتنی ابحاث ہیں، یہ جو ساری ترتیب ہے، جیسے بھی آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا باب شروع ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کی ترتیب لگاتے ہیں۔ مصنف کا یہ منہج ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ طلباء کو آسانی کے لیے اور ابحاث کو عام فہم انداز میں پیش کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ربط کے لیے، لنک کے لیے وہ ابواب بندی کر دیتے ہیں، ترتیب لگا دیتے ہیں، ابواب کو پھر فصول میں، فصول کو پھر ابحاث میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ تیسرے باب جو ہے نکاح میں حق اختیار کو باقی رکھنے والی امور کے حوالے سے اس کی ابواب بندی کر لیں گے، اور ایسے ہی پھر ابواب بندی کرنے کے بعد پھر چونکہ 4 فصلیں ذکر کی جائیں گی تیسرے باب میں، تو پہلی فصل جو ہے وہ باقاعدہ آج ہم شروع کر دیں گے، اور پہلی فصل ہے عیب کی وجہ سے اختیار ملنا، یعنی اگر شوہر کے اندر یا بیوی کے اندر کسی قسم کا عیب نکل آئے تو کیا ان کو اختیار ملے گا نکاح کو برقرار رکھنے کا یا نکاح کو ختم کرنے کا، یا اختیار نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تفصیلات آج کے سبق میں دیکھیں گے، چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت بھی کریں گے، اور ایسے ہی مصنف نے اس اختلاف کے 2 اسباب بیان کیے ہیں، تو 2 اسباب کا تذکرہ ہم کریں گے کہ فقہا کے درمیان میں جو اختلاف واقع ہوا ہے یہ 2 اسباب کی وجہ سے ہوا ہے، وہ 2 اسباب کون سے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے، بالکل آسان اور عام فہم عبارت ہے۔ الباب الثالث، تیسرا باب، فی موجبات الخیار فی النکاح، نکاح میں حق اختیار کو باقی رکھنے والے امور کے حوالے سے ہے۔ تو الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے فی خیار العیوب، عیب کی وجہ سے خیال جو ملتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی ہے، اب باقاعدہ یہاں سے الباب الثالث، تیسرا باب جو ہے فی موجبات الخیار فی النکاح، نکاح میں حق اختیار کو باقی رکھنے والے امور کے حوالے سے تیسرا باب ہے۔ وموجبات الخیار 4، اب مصنف ابواب بندی کرنے لگے ہیں کہ جو اختیار ملنے والے امور ہیں، موجبات ہیں 4، وہ 4 ہیں، یعنی 4 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح میں خیار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 العیوب، عیب کی وجہ سے، عیوب کی وجہ سے اختیار ملتا ہے۔ والاعصار بالصداق او بالنفقۃ والکسوۃ، یا مہر میں یا نان نفقہ کی ادائیگی میں تنگ دستی ہونا،
یعنی یہ بھی شوہر کے اندر ایک عیب ہے کہ وہ مہر ادا نہیں کر سکتا یا اپنی بیوی کو نان نفقہ خرچہ نہیں دے سکتا، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تو یہ اس کے اندر ایک عیب ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اختیار ملتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ وہ بیوی کو مہر نہیں دے سکتا، نان نفقہ نہیں دے سکتا، تو اس کی وجہ سے بھی اختیار ملتا ہے۔ والثالث، تیسری چیز جو ہے الفقد، گمشدگی، یعنی اعنی فقد الزوج، کہ اس کا شوہر گم ہو جائے، شوہر لاپتہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، ایسا امر ہے جس سے عورت کو اختیار ملتا ہے۔ والرابع، چوتھی چیز العتق للامۃ المزوجۃ، نکاح شدہ لونڈی کو آزاد کر دینا، یہ بھی ایک ہے کہ اس کو اختیار ملتا ہے۔ نکاح کیا ہوا تھا، اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا گیا، تو اب آزادی کے بعد اس کو اختیار ملتا ہے کہ وہ نکاح کو برقرار رکھے یا برقرار نہ رکھے۔ فَيَنْعَقِدُ فِي هَذَا الْبَابِ 4 فصول، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس جو الباب الثالث ہے اس کو 4 فصلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی ہر ایک امر کے بارے میں ایک فصل ذکر کی جائے گی۔ عیوب کے بارے میں فصل الاول ہے، اعصار بالصداق بالنفقہ کے بارے میں دوسری فصل ہے، اور فقد الزوج کے بارے میں تیسری فصل ہے، اور العتق للامۃ المزوجہ کے بارے میں چوتھی فصل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 4 فصول میں مصنف نے اس باب کو تقسیم کر دیا ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، فی خیار العیوب، عیب کی وجہ سے خیار ملنے کے بارے میں ہے۔ تو پہلی فصل میں باقاعدہ شروع کر رہے ہیں مصنف کہ اختلف العلماء فی موجب بالخیار بالعیوب لکل واحد من الزوجین، کہ فقہا کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جو عیب کی وجہ سے زوجین کو حق اختیار ملتا ہے، وہ اس کے بارے میں اختلاف ہے فقہا کا کہ ان کو ملے گا بھی یا نہیں ملے گا بھی۔ وَذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْن، اور یہ 2 جگہوں میں اختلاف ہے، 2 جگہوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ عیب کی وجہ سے جو خیار ملتا ہے وہ 2 جگہوں میں ہے۔ احدہما، ان دونوں جگہوں میں سے پہلی جگہ جو ہے هل يرد بالعیوب او لا يرد، کہ کیا عیب کی وجہ سے، عیوب کی وجہ سے نکاح کو مسترد کیا جا سکتا ہے، او لا يرد، یا مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس عیب کی وجہ سے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، پہلی جگہ یہ ہے جہاں پر فقہا کا اختلاف ہے۔ ایسی دوسری جگہ والموضع الثانی، دوسری جگہ جو ہے اذا قلنا انہ یرد فمن ایہا یرد وما حکم ذالک، کہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے نکاح مسترد ہو سکتا ہے، ایہا یرد یعنی جن کی وجہ سے نکاح کو مسترد کیا جا سکتا ہے، وما حکم ذالک، اور ان عیوب کا جن کی وجہ سے نکاح کو مسترد کیا جا سکتا ہے کیا حکم ہے۔ یہ دوسری جگہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی جگہ تو یہ ہو گئی نا کہ کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی وجہ سے یا نکاح کو مسترد کیا جا سکتا ہے عیوب کی وجہ سے یا نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری جگہ ہے کہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے نکاح کو مسترد کیا جا سکتا ہے اور ان عیوب کا حکم کیا ہے۔ تو یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر فقہا کا اختلاف ہے۔ فَأَمَّا الْمَوْضِعُ الْأَوَّلِ، بہرحال جو پہلی جگہ ہے، پہلا موضع ہے، یعنی یہ کہ هل يرد بالعیوب او لا يرد، رد کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو فإن مالکا والشافعی واصحابہما، امام مالک، امام شافعی اور ان دونوں کے اصحاب کہتے ہیں العیوب توجب الخیار فی الرد اب الامساک، کہ عیب جو ہے وہ نکاح کو باقی رکھنے اور نکاح کو مسترد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یعنی عیوب کی وجہ سے میاں بیوی کو، زوجین کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ نکاح کو برقرار رکھنا چاہے تو برقرار رکھ سکتے ہیں، یا رد کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، مسترد کرنا چاہیں تو وہ نکاح کو مسترد بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کے پاس اختیار ہے۔ تو یہ امام شافعی، امام مالک اور ان کے اصحاب کا کہنا ہے۔ وقال اہل الظاہر، اور اہل ظاہر کا کہنا ہے کہ لا توجب خیار الرد والامساک، کہ روکنے کا، نکاح کو باقی رکھنے کا اور نکاح کو رد کرنے کے اختیار ان کو نہیں ملتا، یعنی عیب کی وجہ سے یہ اختیار ان کو نہیں ملتا۔ وَهُوَ قَوْلُ عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کے نام سے جو مشہور ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ یعنی پہلی جگہ میں یہ اختلاف ہو گیا کہ رد کیا جا سکتا ہے نکاح کو عیب کی وجہ سے یا نہیں کیا جا سکتا، تو امام مالک، امام شافعی نے کہا کہ جی رد کیا جا سکتا ہے، باقی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اہل ظاہر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ
یہ اختیار ان کو نہیں ملے گا۔ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ شَيْئَانِ، جو اختلاف کا سبب ہے وہ دو چیزیں ہیں، یعنی دو چیزوں کی وجہ سے فقہا کے درمیان میں یہ اختلاف واقع ہوا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ احدہما، ان دونوں میں سے پہلی جو چیز ہے جس کی وجہ سے فقہا کے درمیان میں یہ اختلاف واقع ہوا ہے وہ ہے حل قول الصاحب حجت، کہ کیا صحابی کا قول حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ والآخر، اور دوسری چیز جس کی وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے وہ ہے قیاس النکاح فی ذالک علی البیع، کہ نکاح کو بیع پر قیاس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ ایسے ہی نکاح کو بیع پر قیاس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ان دو وجوہات کی بنا پر فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا۔ فَأَمَّا قَوْلُ الصَّاحِبِ الْوَارِدُ فِي ذَلِكَ، اور صحابی کا قول جو اس بارے میں وارد ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہو قال، کہ انہوں نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جزام او برس، کہ کوئی شخص ایسی عورت سے نکاح کرے جس عورت کو جنون ہو یا اس کو جزام کی بیماری ہو یعنی کوڑ، او برسن، یا اس کو برس کی بیماری ہو، ٹھیک ہے۔ وفی بعض روایات، اور بعض روایات میں او قرن ان کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی قرن کی بیماری ہو۔ قرن سے مراد ایسی بیماری ہے جس سے شوہر جو ہے وہ ہم بستری نہیں کر سکتا، یعنی ہم بستری سے مانے کوئی بیماری ہو، تو جب ایسی کوئی اس کے اندر بیماری ہے، برس ہے، جزام ہے، یا قرن ہے، یا جنون ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، تو اس عورت کو مہر تو کامل ملے گا، وَذَلِكَ غُرْمٌ لِزَوْجِهَا، اور یہ چٹی ہے، یہ تاوان ہے اس کے شوہر کے لیے، یعنی اس کے شوہر کے اوپر یہ تاوان ہے، عَلَى وَلِيِّهَا، اولیاء پر نہیں ہے، اولیاء کے خلاف، بلکہ یہ جو غرم بن رہا ہے، چٹی تاوان بن رہا ہے، یہ شوہر کے اوپر بنے گا، اولیاء کے اوپر نہیں بنے گا۔ تو اب دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ عیوب پائے جائیں تو پھر نکاح ہو گیا اور مہر جو کامل ہے وہ بھی واجب ہوگا۔ تو اب یہ صحابی کا قول ہے۔ بہرحال قیاس کا دوسری جو سبب تھا قیاس، کہ قیاس بیع پر کیا جا سکتا ہے، نکاح کو یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ قیاس کیا چاہتا ہے۔ تو یہ صحابی کا قول ہو گیا، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ صحابی کا قول حجت ہے یا حجت نہیں ہے، آگے تفصیلات آ جائیں گی۔ بہرحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صحابی کا قول ہمارے یہاں ہو گیا ہے قیاس، اور باقی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو آج کے ہماری سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے تیسرا باب جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور تیسرا باب ہے نکاح میں حق اختیار کو باقی رکھنے والے امور، یعنی وہ اشیاء، وہ امور جن سے نکاح میں اختیار کا حق باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم نے ابواب بندی اور ترتیب لگائی ہے باب الثالث کی، کہ تیسرے باب میں 4 فصلیں ذکر کی جائیں گی، اور باقاعدہ آج پہلی فصل کی ہم نے شروعات کر دی ہے، پہلی فصل کو شروع کر دیا ہے، اور پہلی فصل ہے عیب کی وجہ سے حق اختیار کا باقی رہنا، یعنی عیب کی وجہ سے اختیار باقی رہتا ہے۔ تو اس میں 2 جگہوں میں اختلاف ہے فقہا کا کہ عیب کی وجہ سے حق اختیار باقی رہتا بھی ہے یا نہیں رہتا، اور دوسری جگہ ہے کہ وہ عیوب کون سے ہیں جن کی وجہ سے حق اختیار باقی رہتا ہے اور ان کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں جو فقہا کا اختلاف تھا ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے، اور ایسے ہی اختلاف کے 2 اسباب مصنف نے بیان کرنے شروع کیے ہیں۔ تو 2 اسباب میں سے ابھی قول صحابی پہلا جو سبب ہے اختلاف کا اس کا تذکرہ کیا ہے ہم نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے ان کا جو قول ہے اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ باقی دوسرا جو سبب ہے اختلاف کو وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ عیب کی وجہ سے نکاح میں اختیار ملنے کے بارے میں فقہا کا اختلاف واضح کریں۔ تو یہ سوال ابھی ہمارا شروع ہوا ہے، امید ہے اگلے چند اسباق میں یہ مکمل بھی ہو جائے گا۔
تو اگلے سبق نمبر 249 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثالث ہمارا چل رہا ہے، اور آگے انشاءاللہ وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔